اسی لیے قرآن جب سرکار پر نازل ہوتا تھا، جبریل آ کے سنا کے چلے جاتے، تو حضور نے 13 آدمیوں کو رکھا تھا کہ جو جبریل سنا کے مجھے جائیں گے میں اس کو پڑھوں گا اور تم لوگ لکھنا۔ تو 13 لوگ وحی کہتے ہیں، قرآن جو نازل ہوتا تھا جبریل آ کے سناتے تھے اس کو وحی کہتے، وحی الہی، اللہ کی وحی۔ تو جب سنا کے چلے جاتے تھے تو حضور بولتے تھے 13 لوگ لکھتے تھے، انہی 13 لوگوں میں 13ویں نمبر پر رسول اللہ کے سالے امیر معاویہ بھی مقرر تھے۔ جو کتاب قرآن ہم کو ملا وہ امیر معاویہ کے لکھنے سے ملا ہے، تو جب حضرت امیر معاویہ ہی کو برا کہو گے تو قرآن پر بھروسہ کہاں رہ جائے گا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور حضرت علی سے تھوڑی سی اجتہادی خطا ہوئی، اجتہاد، اور اجتہاد میں اگر کسی سے خطا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ گناہ نہیں دیتا بندے۔ خطا اجتہادی تھی، مسلمانوں میں 2 گروپ ہو گئے، یہاں تک کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ کس طرح شہید ہوئے؟ کسی جنگ میں نہیں شہید ہوئے، اللہ کے گھر میں شہید ہوئے، مسجد میں۔ مدینہ میں ایک یہودیہ عورت تھی، یہودیہ، جس کا نام قطام تھا، بڑی خوبصورت تھی۔ اس پر ایک عبد الرحمن نام کا آدمی فدا ہونے لگا، عاشق ہو گیا اور یہودیہ کے پاس اپنے نکاح کا پیغام لے کے پہنچا۔ کہا میں ایک زمانے سے تم سے محبت کرتا ہوں، تم مجھ سے نکاح کر لو۔ تو اس یہودیہ عورت نے کہا تم میرا مہر ہی نہیں دے پاؤ گے، نکاح کیسے کرو گے؟ کہا کیا تمہارا مہر؟ کہا 3 طرح کا مہر لوں گی۔ نمبر 1 پر 10,000 درہم لوں گی مہر میں، درہم چاندی کی روپیہ سمجھ لیجیے۔ دوسرے نمبر پر خدمت کے لیے 1 غلام لوں گی۔ تیسرے نمبر پر علی کا سر اپنے مہر میں لوں گی۔ بڑی دشمنہ تھی حضرت علی کی، کہا جو علی کا سر کاٹ کر مجھے دے گا مہر میں اس سے نکاح کروں گی۔ عبد الرحمن بڑا بدنصیب انسان تھا، ایک عورت کی چکر میں حضرت علی شیر خدا کو شہید کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ کہا 10,000 درہم بھی میرے گھر میں ہے، خدمت کا ایک غلام بھی میرے گھر میں ہے، رہا علی کا سر تو آج رات میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ رمضان کی 19 تاریخ تھی، تلوار تیز کیا اور جانتا تھا کہ مسجد میں فجر میں سب سے پہلے علی آتے، پوری دنیا کے امیر المومنین تھے علی، لیکن اللہ کے گھر میں نماز کے لیے سب سے پہلے جاتے تھے۔ اور آج ہم میں اگر کوئی ایک گاؤں کا پردھان ہو جاتا تو مسجد ڈھانکتا نہیں جلتی، پوری دنیا کے امیر تھے۔ صبح ہوتے تھے تو گھر سے نکلتے تھے اور یہ آواز دیتے آتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، اے لوگو نماز نماز نماز، اٹھو اٹھو، یہ کہتے بھی آتے تھے۔ عبد الرحمن نے سوچا کہ ان کو قتل کرنا تو میرے لیے بڑا آسان ہے۔ 19 رمضان کو تلوار تیز کیا اور کوفہ کی جامع مسجد کے دروازے کے بغل میں جا کے چھپ گیا، گیٹ کے بغل میں۔ حضرت علی روزہ کی سحری کھائے، نیت کیے روزے کی اور فجر پڑھنے کے لیے کوفہ کی مسجد میں تشریف لائے، اور جیسے داہنا قدم رکھا، جیسے منہ سے دعا نکلی اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، اتنا کہنا تھا کہ فوراً عبد الرحمن نے تلوار چلائی، حضرت علی کے سر پہ مارا تو ایک طرف کا تھوڑا سر اور کنپٹی حضرت علی کی کٹ گئی، حضرت علی زمین پہ آ گئے۔ لیکن جب دیکھا کہ خدا کا گھر ہے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں میری شہادت ہو رہی ہے تو خوش ہو گئے اور کہتے ہیں فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا کو اٹھایا گیا، عبد الرحمن پکڑ لیا گیا، امام حسن نے پکڑ لیا اور پکڑنے کے بعد گھر میں لے جا کے بند کیے۔ حضرت علی کو اٹھا کے لے کے گئے، دودھ کا پیالہ پیش کیا پینے کے لیے، تو حضرت علی فرماتے ہیں میرا قاتل کہاں ہے؟
امام حسن نے کہا ابا میں نے اسے کمرے میں بند کر لیا ہے، آپ کے خون کا بدلہ لوں گا۔ امام حسن کا دل دیکھو، فرماتے بیٹا یہ دودھ کا پیالہ پہلے میرے قاتل کو لے جاؤ پلاؤ، خدا جانے کس وقت سے میرے انتظار میں وہ کھڑا رہا ہو، بھوکا ہوگا۔ گھر میں بند کر لیا ہے، خوف و دہشت سے اس کے حلق سوکھ گئے ہوں گے، پہلے یہ دودھ کا پیالہ لے جاؤ میرے قاتل کو پلاؤ۔ حضرت علی نے دودھ کا پیالہ پیش کیا اسے، لیکن جب اس نے دیکھا تو اس نے سر ہلا دیا، نہیں پیا۔ پھر دودھ کا پیالہ لایا گیا، حضرت علی کو دیا گیا۔ حضرت علی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اس نے نہیں پیا۔ تب حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرماتے ہیں میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا، میں نے تو سوچ لیا تھا کہ میرے ہاتھ کا دیا ہوا دودھ کا پیالہ اگر وہ پی لے گا تو قیامت کے دن میں اپنا خون معاف کر کے اور رسول اللہ سے اس کی شفاعت کروا دوں گا، لیکن میرا قاتل بڑا بد نصیب نکلا۔ اور اس کے بعد حضرت علی شیر خدا 21 رمضان کو شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد ان کے تخت پر حضرت امام حسن بیٹھے۔ حضور سے 30 سال کا زمانہ زیادہ گزر چکا تھا۔ امام حسن بیٹھے، 6 مہینہ تخت خلافت پر بیٹھے، اور 6 مہینے کے بعد حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لیا اور خلافت حضرت امیر معاویہ کو دے دیا۔ لوگوں نے منع کیا تو امام حسن کہتے ہیں 6 مہینہ میں خلیفہ بنا رہا، لیکن اس 6 مہینے میں مجھے کوئی مٹھاس نہیں ملی سوائے کڑواہٹ کے، اس لیے حضرت امیر معاویہ کو خلافت امام حسن نے دے دی اور صلح کر لیا، اور مسلمانوں میں جو 2 پارٹیاں ہو گئی تھی دونوں ایک ہو گئی۔ جو 30 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا وہ امام حسن نے آج اس کو پورا کر دیا۔ پتہ چلا کہ امام حسن نے ہمیں یہ سبق دیا کہ اگر ہمیں تم میں کوئی مقدمہ ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کر لو، صلح کرنا نواسے رسول کی سنت ہے۔ امام حسن راضی ہوں گے، خدا راضی ہوگا۔ اس لیے اگر مقدمہ چل رہا ہے تو خدا کے لیے صلح کر لو، بول چال نہ ہو تو بول چال کر لو، خاندان نہ ہو تو خاندان کر لو، اگر کربلا والوں سے محبت ہے تو صلح کر لیا۔ جو سرکار نے فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ امام حسن بڑے خوش نصیب تھے، 100 سے زیادہ نکاح امام حسن نے کیا۔ نکاح کرتے 2 دن کے بعد طلاق دے دیتے، نکاح کرتے 2 دن کے بعد طلاق دے دیتے۔ حضرت علی شیر خدا ناراض ہوئے، اعلان کر دیا مدینہ منورہ میں کہ خبردار کوئی اپنی لڑکی کی شادی میرے بیٹے حسن سے نہ کرے۔ وہاں نکاح کرتا دوسرے دن طلاق دے دیتا، کوئی اپنی لڑکی کا نکاح حسن سے نہ کرے۔ حضرت علی نے اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد ایک دن حضرت علی جا رہے تھے، ادھر سے ایک صاحب آ رہے تھے، انہوں نے سلام کیا، حضرت علی نے جواب دیا، پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری ایک لڑکی جوان ہو گئی ہے، نکاح کے لائق ہے، میں اپنی لڑکی کا رشتہ آپ کے بیٹے حسن کے پاس لے کے جا رہا ہوں کہ حسن میری بیٹی سے نکاح کر کے اپنی زوجیت میں داخل کر لیں۔ تو حضرت علی نے کہا میں نے اعلان کیا ہے، تجھے پتہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی لڑکی کی شادی حسن سے نہ کرے؟ آج وہ نکاح کرتا کل طلاق دے دیتا۔ اس نے کہا مجھے پتہ ہے۔ کہا پھر کیوں جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں اس لیے نہیں جا رہا ہوں کہ حسن میری لڑکی سے نکاح کر لیں اور میری لڑکی کی زندگی بھر کا خرچ کا بوجھ امام حسن اٹھا لیں، نہیں، میں تو اس لیے جا رہا ہوں پیغام لے کے کہ امام حسن میری بیٹی سے نکاح کر لیں گے تو میں ان کا سسر بن جاؤں گا اور اہل بیت سے میری رشتہ داری ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے یہی رشتہ داری قیامت کے دن میری بخشش کا سہارا ہو جائے، اس لیے کہ رشتہ بھی قیامت کے دن کام آئے گا۔ اچھے رشتے کرو، انشاءاللہ رشتہ قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ رشتہ داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی تھی صفیہ مدینے میں انتقال کر گئیں، ان کی مٹی میں حضور گئے اور کھڑے تھے۔ آج تو لوگ مٹی دے کے بھاگنے لگتے ہیں، مٹی دے کے بھاگنا نہیں چاہیے، اتنی دیر تک مٹی دینے کے بعد کھڑے رہنا چاہیے، قرآن پڑھنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے
کہ اتنی دیر میں اگر کوئی قصائی چاہے تو ایک بڑا جانور گرا کے ذبح کرے، کھال نکالے، پھر 7 حصے میں بوٹی بوٹی کرے، بانٹے، جتنا ٹائم اتنے کام میں لگے اتنے ٹائم تک قبر پہ کھڑے رہنا چاہیے۔ حضور کھڑے تھے، تھوڑی دیر بعد حضور صفیہ سے کہتے صفیہ قبر میں، سرکار باہر سے کہتے قولی یا صفیہ، اے صفیہ تم بول دو ان محمدن ابن اخی، کہ بے شک محمد میرے بھتیجے ہیں۔